مجلس میں بیٹھے تو صحابی بن گئے. تو نظر سے بھی کچھ نہ ہوتا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی نظر کی کرامت سنو. ایک مرتبہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے دیوبند اور دیوبند سے بالاکوٹ جہاد میں جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص اس زاویے سے کھڑا ہو گیا کہ سید صاحب جب ادھر سے گزرے تو مجھ پر نظر پڑ جائے. چنانچہ جاتے جاتے سید صاحب کی ایک نظر اس پر پڑ گئی. بس اسی دن سے اس کا یہ اثر ہوا کہ جب وہ مسجد جاتے تھے تو مسجد روشن ہو جاتی تھی. یہ بہت عجیب اللہ والے گزرے تھے. سید احمد شہید یہ شہید ہو گئے, پھر جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے. اسماعیل شہید رحم بالاکوٹ میں جس کے کیا ہے. تو یہ وہ حضرات تھے, اللہ نے ان کی نظر میں اتنی تاثیر رکھی. تو وہ جو طلب کرنے والا تھا وہ بھی طلب میں تھا, تڑپ میں تھا کہ اس کا عقیدت بھی یہی تھا کہ میں اس طریقے سے کھڑا ہو جاؤں, جب بھی حضرت گزریں گے تو مجھے ایک دیکھیں گے تو نظر پڑے گا. تو اس عقیدت سے کھڑا ہو گیا تھا, وہ نظر پڑ گیا. اب وہ جہاں پر بھی جاتے تھے مسجد میں تو اس کو روشنی ہوتی تھی. فرمایا مسجد میں روشن ہو جاتی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, استاد حضرت حکیمت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مسجد میں کس کے آنے سے روشنی ہوتی ہے. ایک لڑکے کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کا اندازہ کرے. چنانچہ جب ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور روشنی پھیل گئی, یہ انہیں لے کر آئے. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہو کہ آپ کے آنے سے مسجد میں روشنی ہو جاتی ہے. اس نے بتایا کہ میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا ہوں, میں ایک عامی آدمی ہوں, مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے, لیکن اللہ کے ایک زبردست عظیم الشان صاحب نسبت صاحب ولی کی مجھ پر نظر پڑی تھی. جب وہ جان دینے کے بالاکوٹ جا رہے تھے تو میں ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں اس کی نظر پڑ جائے. بس اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. جان تم پر نثار کرتا ہوں, میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. یہ ان کی نظر کا صدقہ تھا. معلوم ہوا کہ نظر سے بھی کچھ چیزیں مل جاتی.